بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، عالم اقبال صاحب کی بڑی بہترین اور بڑی خوبصورت اور سبق آموز نظم ہے۔ اگر ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس نظم میں عالم اقبال صاحب نے ہماری بڑی اچھی طرح رہنمائی کی ہے۔ اگر ہم اس نظم کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بڑی اچھی نظم ہے۔ ابوالعلا مولوی کے نام نظم لکھی ہے۔ ابوالعلا مولوی عربی زبان کے مشہور شاعر تھے۔ عربی زبان کے مشہور شاعر تھے ابوالعلا مولوی، لیکن ان میں ایک بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے، اس عادت کی بنا پر اقبال صاحب نے ایک نظم لکھی۔ وہ نظم اس طرح شروع ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مولوی، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مولوی، پھل پھول پہ کنتا تھا ہمیشہ گزروں کا۔ کہ کبھی گوشت نہیں کھاتا تھا مولوی صاحب، پھلوں پہ سبزے پہ اپنی زندگی گزارتا تھا اور گزارا کرتا تھا۔ ایک روز کیا ہوتا ہے، ایک دوست نے بونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک دوست نے بونا ہوا تیتر، روسٹ تیتر اس کے پاس بھیجا کہ شاید اس ترکیب سے، اس چالاکی سے، اس شیطانی سے مولوی صاحب کا جو پرہیز ہے وہ اپنا پرہیز توڑ لے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہ خوان تر و تازہ مولوی نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران العظومات۔ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جب وہ ٹرے دیکھا، وہ تازہ خوان دیکھا، تو کیا کہا، کہنے لگا وہ صاحب غفران العظومات۔ غفران العظومات یہ مولوی صاحب کی تصانیف ہے۔ غفران اور لزومات یہ مولوی صاحب کی تصانیف ہے۔ تو اس سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا، کہنے لگا وہ صاحب غفران العظومات۔ آگے کیا کہتے ہیں، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات۔ کہتے ہیں کہ اے مرغ کے بیچارہ، ایک مرغ کہتے ہیں چھوٹے سے پرندے کو، اور بیچارے کے مظلوم، اے مظلوم چھوٹے سے پرندے، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ تم، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، کہ تیرا گناہ کیا تھا، تیرا جرم کیا تھا کہ جس کی سزا تمہیں یہ ملی۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ شاہین بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت پہ اشارہ۔ کہتے ہیں اقبال صاحب کہ مولوی نے یہ فرمایا، اس روسٹ تیتر کو، بنے ہوئے تیتر کو فرمایا، اس کو یہ کہا کہ تم پہ بہت افسوس ہے کہ تم نے اپنی زندگی گزاری لیکن تم شاہین نہ بن سکے، تمہاری آنکھ نے فطرت کے ماحول کے وہ اشارے نہیں دیکھے، تم نے اپنے ماحول میں شاہین کو، آپ نے اس کو نوٹ نہیں کیا، آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ پھر آخری شعر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نظر کا وہ ذرا خلاصہ ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفاجات۔ کہ تقدیر کے شروع میں جو آگے بھی آنے والے قاضی ہیں، اور شروع سے، سٹارٹنگ سے جو قاضی آ رہے ہیں، اور سب کا اسی بات پر اتفاق ہے، یہی اتفاق ہے اس پہ کہ یہ فتویٰ ہے ان کا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفاجات۔ کہ جرم ضعیفی، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اپنے آپ کو بیکار سمجھنا، اپنے آپ کو یوز لیس سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنا اس کائنات میں، تو وہ اس کی سزا کیا ہے، مرگ وفاجات۔ اس کی سزا مرگ ہے، اس کی سزا موت ہی ہے کہ تم اپنے آپ کو کمزور اور نتھنگ سمجھتے ہو، زیرو سمجھتے ہو۔ اور اقبال صاحب کی دوسری نظر بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں، کہ یہی تھیم وہ دے رہا ہے کہ قدرت کے کارخانے میں، اس دنیا میں کوئی بھی چیز وہ فضول، وہ بے بس اور وہ بیکار، وہ یوزلیس نہیں